کیا کھڑے ہو کر پانی پینا صحیح ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہی سوال ہے اس میں. تو کھڑے ہو کر پانی پینا صحیح نہیں ہے، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، چاہے وہ زمزم ہو یا کوئی اور پانی ہو. تو پانی اور کھانا بیٹھ کر ہی ہونا چاہیے. بہت سارے دعوتوں میں لوگ جاتے ہیں اور گھوم پھر کے کھاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ٹیبل رکھا ہوتا ہے اور گھومتے پھرتے کھاتے ہیں، تو اس طرح سے جانوروں کی طرح کھانے کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. بیٹھ کر انسان کی طرح کھانا چاہیے. پانی کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پینا افضل ہے، کھڑے ہو کر پینا جائز ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پینا لازم ہے اور کھڑے ہو کر پینا جائز نہیں ہے. اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ بیٹھ کر پینا لازم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پیتے دیکھا تو کہا کہ کیا تو چاہتا ہے تیرے ساتھ بلی پیے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا تجھ سے اس سے برے شیطان نے پیا ہے، تیرے ساتھ اس نے شیطان نے پانی پیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شریک کرنا جائز نہیں ہے کھانے میں اور نہ پینے میں، اس لیے بیٹھ کر پینا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں. شیخ البانی نے صحیح میں یہ روایت ذکر کی ہے. آج کل گاؤں دیہات میں جب بھی کوئی زمزم کا پانی پیتا ہے تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر پیو. کیا اس طریقے سے کسی کا کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینا جائز ہوگا یا نہیں؟ بھائی اس کی کوئی اصل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سہیل ابن عمرو اور دوسرے صحابی زمزم کا پانی بھیجا کرتے تھے، جیسے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں ان طرق اور ان آثار کو نقل کیا ہے. لیکن کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی پیا تو اس کو کھڑے ہو کر کے پیا. حالانکہ ایک عام سے بات تھی، ایک شرعی حکم تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پیے ہوتے تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ جو نقل کرتی ہیں کہ آپ کے لیے آتا تھا تو یہ بیان کرتی کہ نہ بیان کرتی. نہ بیان کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پیا جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کے جو پانی پیا تھا تو اس کی متعدد وجوہات اور اسباب ہو سکتے ہیں جی، جو یہاں پر دیہات میں یا کہیں اور یہاں پر جہاں ہم موجود یہاں پینے میں وہ سبب موجود نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ زمزم کو بیٹھ کر نہیں پینا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے، زمزم بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں. ہاں کوئی آدمی کھڑے ہو کر پینا چاہے تو کھڑے ہو کر پی سکتا ہے. خاص طور سے جب ہم طواف کر کے 2 رکعت پڑھ کے مطاف سے نکلتے ہیں تو زمزم آج کے زمانے میں وہاں ملتا ہے، رکھا ہوا ہمیں، تو ہم پیتے ہیں. تو وہاں پر بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں ہوتی. تو اگر آپ کھڑے ہوئے پئیں، جیسے عام پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، منع ہے. یہاں تک کہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ اگر آپ نے کھڑے ہو کر پیا ہے تو اس کو قے کر دو، اتنی تک تاکید کی گئی ہے. تو کیا ہے، آپ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. زمزم پینے کا طریقہ کیا ہے؟ زمزم آپ کیسے پئیں گے، کس طریقے سے اس کا استعمال کریں گے؟ بہت سارے لوگوں سے آپ سنتے ہوں گے کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، یا زمزم جب پیو تو اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لو، ہمارے حساب سے پچھم کی طرف کر لو. کیا ایسا کچھ ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پئیں، یا آپ کا چہرہ کسی اور طرف ہے تو قبلے کی طرف چہرہ کر لیں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ زمزم پینے کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ عام پانی پینے کا ہے. یعنی بسم اللہ پڑھ کر آپ پانی پینا شروع کریں، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد 3 سانس میں پانی پئیں، بیٹھ کر پئیں، برتن میں سانس نہ لیں، اور پانی پی لینے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں. یہ طریقہ جو عام پانی پینے کا ہے وہی زمزم پینے کا بھی ہے. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر آپ پیئیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں پانی پئیں، یا قبلے کی طرف ہو جائیں، ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا حج کے موقع سے اور آپ کھڑے ہوئے تھے. تو علماء نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں وہ بیان جواز کے لیے، یعنی کبھی کوئی پی لیتا ہے تو آپ کھڑے ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے تھے پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پانی پیا. وہ بیان جواز کے لیے کہ کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر زمزم پینا ضروری ہے. یا یہ علماء نے کہا ہے کہ چونکہ وہاں بھیڑ تھی، بیٹھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات حج کے دوران بھیڑ ہوتی ہے، اگر بیٹھ گئے تو پھر آنے جانے والوں کے لیے مسئلہ ہوگا، آپ کے لیے خود پریشانی ہوگی. اس لیے وہ بیان جواز کے لیے ہے. یہ کہنا
کہ آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پئیں، پانی استعمال کریں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ زمزم پینے کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام پانی پینے کا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ بسم اللہ پڑھیں، برتن میں سانس نہ لیں، بیٹھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ زمزم بیٹھ کر پئیں یا کھڑے ہو کر پئیں، تو طواف کے دوران جب پینے کا اگر اہتمام ہو تو کھڑے ہو کر پینا زیادہ بہتر بات ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت ہے کہ اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پیش کیا تو صحابی نے فرمایا کہ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِم، کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم نوش فرمایا، پیا۔ اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اضافے کے ساتھ اپنی مسند میں ذکر کیا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، اور یہ اضافہ ثابت ہے، صحیحین کی شرط پر نہیں لیکن صحیح ہے، ثابت ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پیے، زمزم کا پانی پیے اور زمزم اپنے سر پر ڈالا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، اپنے سر پر ڈالنا اس کا یہاں پر ہم کو جواز ملتا ہے۔ لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا، جامع الترمذی میں حسن درجے کی روایت ہے، كان يصب على رأس المرضى ويسقيهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کے سروں پر بھی زمزم ڈالا کرتے اور بیماروں کو زمزم پلایا کرتے۔ تو چاہے اپنے سر پر ڈالنے کی بات ہو یا مریضوں کے سر پر شفا طلبی کی نیت سے ڈالنے کی بات ہو، دونوں کا جواز ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا حسن سند کے ساتھ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے سر پر اور چہرے پر بھی زمزم ڈالا کرتے، علی رأسہ و وجہہ۔ تو احادیث کی روح سے ہمیں یہاں تک اس شکل میں زمزم کے استعمال کی گنجائش ملتی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ صحیح اور راجح مسلک یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے حسب حاجت اور ضرورت جائز اور درست ہے۔ کھڑے ہو کر کے آدمی پانی پی سکتا ہے اگر ایسی کوئی حاجت آ پڑی ہے، جیسے کہ رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غالباً عبداللہ بن عباس نے کہا فقام الى شن معلقۃ فشرب قائما، کہ وہ مشکیزہ جو ہوا میں لٹک رہا تھا، اور عرب کے لوگ اس زمانے میں پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے تھے، چمڑے کا برتن ہے، پانی رکھ دیے، ہوا لگ 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 کر کے وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو اسی حالت میں قام، کھڑے ہو گئے اور اس کا منہ کھول کر کے اس کا پانی آپ نے کھڑے کھڑے پی لیا، فقام الى شن معلقۃ فشرب قائما۔ تو اگر ایسی کوئی حاجت آ پڑی ہے تو کھڑے ہو کر کے حاجت کو پوری کرنے کے لیے آدمی پی سکتا ہے، جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی بھی کھڑے ہو کر کے پیا، کیونکہ وہ جگہ جو تھی وہاں پانی گرتے گرتے وہ جگہ ایسی صاف ستھری نہیں بچی کہ آرام سے آدمی بیٹھ سکے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ پانی پی سکے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے، عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے پانی پیتے تھے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ نے خود کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہے۔ تو علماء نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دی ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے پانی پیے، لیکن کھڑے ہو کر کے بھی پانی پینا جائز ہے۔ تو جہاں آپ نے منع کیا ہے وہاں قرات تنزیہی ہے، یعنی بہتر نہیں ہے، اور جہاں آپ نے خود کھڑے ہو کر کے پیا ہے وہ بیان جواز کے لیے، یعنی بتانے کے لیے کہ جائز ہے۔